جیمز دوسری نوکری کرنا چاہتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس معاملے میں اس کی کیا مدد کروں۔ جیمز پاکستانی کرسچین ہے اور یہ بھی اس پیشے سے وابستہ ہے جو پاکستان میں 60% عیسائی اپناتے ہیں۔ یہ آج سے 16 سال پہلے میرے ساتھ اسلام آباد کے ایک اخبار میں کام کرتا تھا۔ میں اس وقت اخبار میں میگزین ایڈیٹر تھا جبکہ جیمز دفتر کی صفائی کرتا تھا۔ یہ ہم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے دفتر آتا تھا۔ دفتر کے تمام باتھ رومز، فرش، کھڑکیاں، دروازے اور قالین صاف کرتا تھا اور جب دفتر شروع ہو جاتا تھا تو یہ ہر گھنٹے بعد ٹوائلٹ صاف کرتا تھا اور 3-4 گھنٹے بعد فرش پر پونچھا لگاتا تھا۔ مجھے شروع میں بزرگوں نے سمجھا دیا تھا کہ اگر تم دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا سیکھ لو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ اس کی لاجک میں مجھے نبیوں، رسولوں، اولیاء کرام کی مثال دی جاتی تھی۔ تمام اولیاء کرام، رسول اور نبی معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، چنانچہ ان کے پہلے فالورز ہمیشہ غریب، بے بس، بے کس، مجبور اور غلام ہوتے تھے۔ میں شروع سے چوکیداروں، گارڈز، چپڑاسیوں اور سویپرز کے ساتھ فری ہو جاتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتا ہوں، ان سے گلے بھی ملتا ہوں اور اگر مجھے موقع مل جائے تو میں ان کے ساتھ چائے بھی پیتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں۔ میں اس دفتر کا واحد ورکر تھا جو جیمز کے ساتھ روزانہ ہاتھ ملاتا تھا اور ایسٹر اور کرسمس پر اسے گلے بھی لگاتا تھا۔ میرے اس رویے پر جہاں جیمز پریشان تھا وہاں میرے کولیگز کو بھی حیرت ہوتی تھی۔ میرے کولیگز کا خیال تھا کہ میں ایکسٹرا کرسٹی کا مظاہرہ کر رہا ہوں اور یہ سیدھی سادی ڈرامے بازی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، میں نے 1996 میں وہ جاب چھوڑ دی، جس کے بعد ظاہر ہے جیمز کے ساتھ میرا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ 13 سال بعد کل اچانک جیمز کا فون آ گیا۔ اس نے مجھے میری پرانی جاب کا حوالہ دیا تو مجھے وہ سارے دن، دفتر کا ماحول اور جیمز کا چہرہ سب کچھ یاد آ گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جیمز فرش پر پونچھا لگاتا تھا اور اس دوران جب دفتر کا کوئی باس وہاں پہنچ جاتا تھا تو جیمز پونچھا چھوڑ کر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کرتا تھا اور صاحب گردن کو خفیف سے جھٹکا دے کر اس کے پاس سے گزر جاتے تھے۔ اس دفتر میں 200-250 لوگ تھے اور چوکیدار سے لے کر چیف ایگزیکٹو تک تمام لوگ جیمز کے باس تھے۔ جیمز نے مجھے یاد کرایا کہ آپ کے پاس اس وقت موٹر سائیکل تھی اور آپ جب فیملی کو اسلام آباد شفٹ کر رہے تھے تو میں نے آپ کے گھر کی پہلی صفائی بھی کی تھی۔ میں نے کہہ لگا کر اسے بتایا اور اس صفائی کے دوران تمہارے ہاتھ میں شیشہ لگ گیا تھا اور میں تمہیں اسی موٹر سائیکل پر پٹی کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ جیمز اس بات پر حیران رہ گیا کیونکہ یہ بات اسے بھی یاد نہیں تھی۔ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ نے مجھے فوٹوگرافک میموری دے رکھی ہے۔ مجھے تصویروں کی طرح تمام لوگ، ان کے کپڑے، ان کی باتیں، ان کی خوشبو اور ان کی حرکتیں یاد رہ جاتی ہیں اور میں 10-20 سال بعد بھی انہیں ان کے کپڑوں کے رنگ بتا سکتا ہوں۔ میں جو کتاب پڑھ لیتا ہوں یا جس شخص سے ایک بار مل لیتا ہوں مجھے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اس یادداشت کے ہزاروں فائدے ہیں لیکن اس کا ایک خوفناک نقصان بھی ہے۔ میں جس چیز یا جس شخص کو بھلانا چاہتا ہوں وہ شخص اور وہ چیز مجھے ہمیشہ زیادہ تفصیل اور زیادہ شدت کے ساتھ یاد آتی ہے، جس سے میری زندگی کی پوری روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ جیمز کا کہنا تھا کہ وہ دن میں کسی دفتر میں کام کرتا ہے، وہاں سے اسے مناسب پیسے مل رہے ہیں لیکن ان پیسوں میں اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ کچی آبادی میں کرائے کے گھر میں رہتا ہے، آمدنی قلیل ہے اور ذمہ داریاں زیادہ، لہٰذا وہ اب رات کے وقت بھی کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ دن کو پہلے دفتر میں کام کرے گا اور رات کے وقت دوسرے دفتر آ جائے گا، اس سے اس کی آمدنی دگنی ہو جائے گی اور یوں اس کا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا لیکن تم سو گے کب؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس دوران 1-8 گھنٹہ سو لیا کرے گا اور یہ نیند اس کے لیے کافی ہوگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہنس کر فون بند کر دیا۔ لیکن اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہم میں سے 90% لوگ جیمز ہیں۔ ہم سب محنت اور کام کی زیادتی کو خوشحالی کا سبب سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سب کا خیال ہے کہ ہم زیادہ کام کریں گے، ہم 2-2، 3-3 نوکریاں کریں گے اور ہم بھوک، نیند، آرام، آسائش اور تفریح کی قربانی دے دیں گے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہم خوشحال اور امیر ہو جائیں گے، جبکہ یہ تصور بالکل غلط ہے کیونکہ محنت اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ محنت کس جگہ اور کس طریقے سے کر رہے ہیں۔
دنیا میں وقت بھی قیمتی یا سستا نہیں ہوتا، ہمارا سٹیٹس اسے سستا یا مہنگا بناتا ہے۔ جیمز کے 10 منٹ، صدر زرداری کے 10 منٹ اور بل گیٹس کے 10 منٹ میں کتنا فرق ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ کو ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ لیکن 10 منٹ فقط 10 منٹ ہیں۔ 600 سیکنڈ کا مجموعہ یہ 10 منٹ جیمز گزارے تو بھی یہ 600 سیکنڈ ہی رہتے ہیں، اور یہ صدر زرداری یا بل گیٹس کی گھڑی میں ہوں تو بھی یہ 600 سیکنڈ ہی ہوں گے، لیکن ان کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیمز ان 10 منٹوں میں 10 بائی 10 فٹ کا فرش صاف کر لے گا اور اسے اس کے 30-40 روپے مل جائیں گے۔ صدر زرداری 600 سیکنڈ میں ایک آرڈیننس جاری کر کے لاکھوں لوگوں کی قسمت بدل دیں گے، جبکہ ان 10 منٹوں میں بل گیٹس کی دولت میں $300 ملین کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ پہلے سے زیادہ امیر، خوشحال اور کامیاب ہو جائے گا۔ گویا معلوم ہوا کہ 10 منٹوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اصل جادو آپ کے سٹیٹس میں چھپا ہے۔ اگر جیمز کا سٹیٹس تبدیل ہو جائے، یہ باتھ روم کلینر سے سیاستدان بن جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے وزیر اعظم یا صدر ہو جائے تو اس کے 10 منٹ قیمتی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ اگر بل گیٹس کی طرح کامیاب بزنس مین بن جائے تو اس کے 10 منٹوں کی قیمت اربوں روپے ہو جائے گی، اور اس کے بعد اسے کامیابی، خوشحالی اور امارت کے لیے نیند کی قربانی بھی نہیں دینی پڑے گی۔ یہ روزانہ 8-10 گھنٹے سوئے گا اور اس کی دولت اور اس کی آسائش میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ گویا اصل ایشو محنت، جدوجہد اور کام نہیں، اصل ایشو سٹیٹس ہے۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے، لیکن ہماری محنت کا ہدف روپیہ، پیسہ یا ضروریات نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری محنت کا اصل ہدف سٹیٹس کی تبدیلی ہونی چاہیے۔ ہمیں جیمز، ڈرائیور، چپڑاسی، کلرک اور پرچون فروش کا سٹیٹس توڑ کر بزنس ٹائکونز، چیف ایگزیکٹوز، باس، صاحب اور کامیاب شہری کے سٹیٹس میں داخل ہونا چاہیے۔ ہمارے سٹیٹس کی یہ تبدیلی ہمیں خوشحال کر دے گی، اور ہم اس کے مقابلے میں جیمز کو خواہ دنیا کے بہترین دفتر میں سویپر کی ملازمت ہی کیوں نہ لے دیں، اور یہ وائٹ ہاؤس یا ایپل کمپنی کا سویپر ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن اسے ایپل کمپنی، وائٹ ہاؤس یا ایوان صدر کے چپڑاسی اور کلرک کے برابر عزت اور تنخواہ نہیں مل سکے گی۔ یہ سویپر کا سویپر ہی رہے گا۔ اسی طرح پاکستان میں ڈرائیور کی زیادہ سے زیادہ کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے؟ 10,000، 12,000، حد 15,000، اور یہ ڈرائیور خواہ 24 گھنٹے کام کیوں نہ کر لے، یہ 20,000 سے زیادہ نہیں کما سکے گا۔ اس تنخواہ میں بھی یہ اور اس کا خاندان اچھی اور آرام دہ زندگی نہیں گزار سکے گا۔ چنانچہ اسے اور جیمز کو ڈرائیوری اور صفائی کے بجائے اپنے سٹیٹس کی تبدیلی پر توجہ دینی چاہیے۔ جیمز اگر سویپر سے چھوٹا سا ٹھیکیدار بن جائے، یہ 8، 10، 20 سویپروں کا گروپ بنا کر 2-3 عمارتوں کی صفائی کا ٹھیکہ لے لے، ڈرائیور اپنی ٹیکسی خرید لے یا ڈرائیور فراہم کرنے کی کمپنی بنا لے، یہ شام کی کلاسز لے کر FA، BA اور MA کر لے، کمپیوٹر کورس کر لے، انگریزی، فرنچ یا عربی سیکھ لے اور زبان کی بنیاد پر ملک سے باہر چلا جائے۔ اسی طرح کلرک، چپڑاسی، چوکیدار اور گارڈز کام کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، یہ جدید علوم سیکھیں اور ان علوم کی بنیاد پر اپنا سٹیٹس تبدیل کر لیں، تو ان کے 10 منٹ بھی بل گیٹس اور صدر زرداری کے 10 منٹوں کی طرح قیمتی ہو سکتے ہیں، اور جیمز اور الادتہ بھی اچھی اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورنہ دوسری صورت میں آپ کا دن خواہ 124 گھنٹوں کا ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ جیمز کے جیمز ہی رہیں گے، آپ بل گیٹس نہیں بن سکیں گے۔ آپ اپنا سٹیٹس تبدیل کریں، آپ کو خوشحالی خود بخود مل جائے گی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔